السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ فرد واحد کی اجارہ داری کل عدم، پارلیمنٹ کی بالادستی برقرار، از خود نوٹس لینے کا اختیار اب اعلیٰ عدالت کے 3 سینئر ترین ججز کے پاس ہوگا۔ نوک جھونک، تقسیم اور اپنے اپنے موقف کی ڈٹ کر وکالت کے بعد فل کورٹ میں جج صاحبان کی اکثریت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھنے کا بڑا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے ایکٹ کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں۔ فل کورٹ نے 10-5 کے تناسب سے ایکٹ کو برقرار رکھا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید نے ایکٹ کی مخالفت کی، جبکہ باقی ججز نے ایکٹ کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی سے کرنے کی شک غیر آئینی قرار دے دی ہے۔ ایکٹ میں یہ شک 8 ججز کی اکثریت سے مسترد کی گئی ہے۔ یہ واحد شک ہے ناظرین کہ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان اقلیتی 7 ججوں میں سے ہیں کہ جو اپیل کا حق دینا چاہتے تھے کہ جس سے نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین بارہا مستفید ہو سکتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکٹ کی اس شک سے متعلق کثرت رائے سے جو فیصلہ آیا ہے، اس کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف اور جہانگیر خان ترین جنہیں از خود نوٹس کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا، وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر سکیں گے یا نہیں۔ فیصلے کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ 20 اپریل 2023 سے قبل 184(3) کے تحت کیے گئے فیصلے سیکشن 5 کے تحت نہیں اٹھائے جا سکتے۔ They cannot go into appeal۔ اعلیٰ عدالت کے اس بڑے فیصلے کے بعد بینچوں کی تشکیل اور از خود نوٹسز کا فیصلہ ایک کمیٹی کرے گی کہ جس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور 2 سینئر ترین ججز شامل ہوں گے۔ یہی کمیٹی بنیادی انسانی حقوق کے معاملات کم از کم 3 ججوں پر مشتمل بینچ کو بھجوائے گی۔ اہم نوعیت کے معاملات کے مقدمات 14 روز کے اندر سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ نے اس قانون کے خلاف اپریل میں حکم امتناع یعنی کہ اسٹے آرڈر جاری کیا تھا، جو کہ تقریباً 6 ماہ برقرار رہا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایکٹ بادی النظر میں عدلیہ کی آزادی اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ بل قانون کا حصہ بنتے ہی عدلیہ کی آزادی میں مداخلت شروع ہو جائے گی۔ بل پر عبوری حکم کے ذریعے عمل درآمد روکنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اس دوران عبوری حکم نامہ جاری کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے حکم نامے اور صدر عارف الوی کے دستخط نہ کرنے اور 2 مرتبہ مسترد کرنے کے باوجود پریکٹس اینڈ پروسیجر بل قانون بنا اور حکومت نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا تھا، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں پر سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ یہ ایک تاریخی اقدام تھا۔ ان سماعتوں کا سب سے منفرد پہلو اعلیٰ عدلیہ کی وہ تقسیم تھی کہ جو نوک جھونک کی صورت میں ٹیلی ویژن کے کیمروں نے کیپچر کی۔ ان 5 سماعتوں میں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے ببانگ دہل پارلیمنٹ کی وکالت کی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے 15 رکنی بینچ میں سپریم کورٹ کے وہ 7 جج صاحبان بھی شامل تھے کہ جو سابق چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں قائم ہونے والے بینچ کی طرف سے جاری کیے گئے حکم امتناع کا حصہ تھے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی پہلی سماعت میں چیف جسٹس نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ وہ ایسے اختیارات نہیں لینا چاہتے کہ جس سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو۔ ان درخواستوں کی سماعت کے دوران عدالت کی طرف سے یہ بھی ریمارکس آئے کہ جب بھی چیف جسٹس نے آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت اپنے اختیارات استعمال کیے تو اس نے ملک کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ان درخواستوں کی سماعت کے دوران تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس ایکٹ کی مخالفت کرتے ہوئے اسے عدالتی امور میں مداخلت قرار دیا، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان بار کونسل نے اس قانون کی حمایت کی تھی۔ آج آخری سماعت میں چیف جسٹس نے ایک بار پھر پارلیمنٹ کے وقار سے متعلق اپنے الفاظ کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کی عزت کی اور رکھی۔ پارلیمنٹ سے منفی چیزیں کیوں منسوب کی جائیں؟ اداروں کو نہ لڑائیں۔ میں تو کہوں گا جیو اور جینے دو۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، مگر اس کے امتحان اور بھی ہیں۔ باتیں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، لا اینڈ جسٹس کے سینیٹر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کے لائر امتیاز رشید صدیقی صاحب، جنہوں نے بڑے جڑے مضبوط طریقے سے دفاع کیا ہے عدلیہ کی آزادی کا اور اس ایکٹ کے خلاف، اور کئی مرتبہ چیف جسٹس سے براہ راست نوک جھونک کا حصہ بھی رہے، اور حافظ احسان کھوکھر صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ علی ظفر صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائی دیجیے گا آج کے بعد کیا تاریخ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ایسے جج کے طور پر یاد رکھے گی کہ جنہوں نے اپنی طاقت کو از خود قربان کیا کہ جو اس سے پہلے کوئی چیف جسٹس نہ کر سکا، اور وہ بھی ان ججز کے ساتھ جو مخالف سوچ کے حامل تھے؟
جی بالکل مہر، یہ تو دیکھا گیا تھا کہ ان کی بار بار آبزرویشن یہی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اپنے اختیارات ایک طرح سے مشاورت کے ساتھ ان کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور میں نہیں صرف بلکہ ہر چیف جسٹس آنے والا بھی پھر اسی طرح مشاورت سے ہی یہ فیصلے کرے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت جو پرانے فیصلے ہیں ان سے بڑا نقصان ہوتا رہا ہے، اور مختلف چیف جسٹسز جو ہیں اس پہ غلط طریقے سے بینچز بناتے رہے، یہ ان کا کہنا تھا. انہوں نے آبزرویشن دی اور وہ اسی موقف پہ قائم رہے، اور ایونچولی ان کے ساتھ 9 مزید ججز بھی اسی موقف پہ آ گئے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ اختیارات جو چیف جسٹس کے لیے گئے ہیں اور اس کو ایک 3 ممبر بینچ کے پاس بھیجا، 3 ججز کے پاس بھیجا گیا ہے، یہ درست ہے. مہر آپ کو بتاؤں یہ کیس جو ہے اس کے 3 پہلو ایکچولی آپ ان کو ایگزامن کریں. ایک پہلو تو یہ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اپیل کا حق دے دیا گیا تھا آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف. دوسرا اس کا پہلو یہ تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ اکیلا اپنا اختیار استعمال کر کے بینچز نہیں بنا سکتے، آپ کو آرٹیکل 184(3) کے معاملے میں مشاورت کرنی پڑے گی اپنے 2 چیف ججز کے ساتھ، اور پھر فیصلہ کریں گے. اور تیسری ایک چیز جو آخری وقت پہ ڈالی گئی تھی اس قانون میں، وہ یہ تھا کہ یہ اپیل کا جو حق ہے وہ ماضی میں بھی، ماضی کے جو کیسز ہیں، جتنے بھی کیسز ہیں، چاہے ان میں ریویو ہو گیا ہو، وہ فائنل بھی ہو گئے ہوں، ان پہ بھی لاگو ہوتا ہے. اور یہ جو آخری شک ڈالی گئی تھی اس کا جو اندازہ تھا ہم سب کو، وہ اس کا مقصد یہ تھا پرٹیکولرلی کہ وہ جو پاناما کا کیس ہے نواز شریف صاحب کا، ان کو اس میں حق مل جائے کہ وہ بھی اپیل کر سکیں. تو یہ 3 اس کے پہلو تھے. پہلے 2 جو معاملے تھے، اپیل دینا، اچھی بات ہے اپیل دینا، میں اس کا حمایت کرتا ہوں، اپیل ہونی چاہیے. اسی طرح چیف جسٹس صاحب 2 ججز کے ساتھ مشاورت کر کے آرٹیکل 184(3) کے فیصلے کریں، یہ بھی اچھی بات ہے، ایسا قانون ہونا چاہیے. تو ان دونوں قوانین کو صرف ایشو یہ تھا کہ کیا یہ قانون جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے آ سکتے ہیں یا عام قانون سازی کے ذریعے آ سکتے ہیں. تو آج سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ قانون پاس کر سکتا ہے، اور اس کے تحت انہوں نے کہا کہ یہ جو دونوں قانون ہیں یہ ویلڈ ہیں. لیکن جو تیسری شک تھی کہ کیا یہ اپیلیں ماضی کے قانون پہ بھی، جو کیسز ہیں جو فائنل ہو گئے ان پہ بھی لگتی ہے کہ نہیں. 8 ججز نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ماضی پہ لگائیں اور سارے کیسز کھول دیں. اس طرح تو سپریم کورٹ میں ہزاروں کیسز کھل جائیں گے اور سپریم کورٹ صرف پرانے کیسز ہی دیکھتا رہے گا. تو یہ غیر آئینی ہے، اور اس حد تک یہ جو اپیلیں تھیں وہ ایک طرح سے ایکسیپٹ کر لی گئیں. تو یہ تھا اس کیس کے جو سمری ہے، اور میری نظر میں فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے 4 پوائنٹس نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ آئین سب سے سپریم ہے. نمبر 2، پارلیمنٹ آئین کے مطابق قانون بنا سکتا ہے. نمبر 3، آئین کی تشریح کرنا اور یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا قانون آئین کے مطابق ہے اور کون سا قانون آئین کے خلاف ہے، یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے یا عدالتوں نے کرنا ہے. اور نمبر 4 کہ اگر کوئی قانون آئین کے خلاف ہوگا تو اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، اور اگر کوئی قانون آئین کے فیور میں ہے، آئین کے مطابق ہے، تو پھر وہ اس کو عدالت امپلیمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے اور یہ اس کا رزلٹ ہے. اور بیرسٹر امتیاز صاحب، آپ نے بڑے جارحانہ کہوں نہ ڈر کہوں، بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اس ایکٹ کے خلاف اپنے دلائل بھی پیش کیے. گو کہ آپ کے کو کاؤنسل خواجہ طارق رحیم 2 پچھلی سماعتوں میں پیش نہیں ہوئے. کیا واقعی بڑے دل گرفتہ تھے چیف جسٹس یا بینچ کے رویے سے یا نا سنوائی ہونے پر؟ اس پہ بھی وضاحت کیجیے گا ذرا. آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، اس کیس کے اندر جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ہمیں پتہ لگے گا کہ اس عدالتی فیصلے کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں. جہاں تک رہے گی خواجہ طارق رحیم صاحب کی بات، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دل گرفتہ تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی مناسب سلوک نہیں کیا گیا. پرٹیکولرلی آپ کے پروگرام، آپ نے ساری لائیو پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی. سینئر وکلا کے ساتھ
ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ کورٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ تمام وکلا کے ساتھ اور پرٹیکولرلی سیرین وکلا کے ساتھ ایک اچھا بیہیویئر اڈاپٹ کیا جائے گا. بٹ اس سے آگے کیا کہیں, آپ ساری پوری دنیا نے دیکھا ہے, پوری قوم نے دیکھا ہے. جہاں تک رہے گی بات آرگیومنٹس کی, جس طرح بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کو سب سارا اس کا انالیسس کر سکے ہیں, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح کی ججمنٹ جو ہیں وہ تاریخ ان کو دیکھے گی کہ ان کا کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کچھ عرصہ پہلے, آج سے 10-12 سال پہلے, 31 جولائی کی ججمنٹ جو حسین ہائی کورٹ بار کے طور پہ سامنے آئی, اس کے متعلق بھی ہر سیگمنٹ اور ہر وکیل نے کہا سبحان اللہ, واہ واہ کیا ججمنٹ ہے. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ ججمنٹ جو ہے وہ تمام عدلیہ کی کمزوریاں اور اس کی بیماریوں کا باعث بن گئی. انتہائی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس ججمنٹ کی وجہ سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوا, جوڈیشری نقصان میں گئی. 18th امینڈمنٹ جب آئی اس وقت بھی سب لوگوں نے کہا کہ واہ واہ, اب نان ملٹری انٹرونشن رک گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. لیکن آج پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے میجر ایشوز ہیں, کانسٹیٹیوشنل ایشو, وہ 18th امینڈمنٹ کی نامناسب امینڈمنٹ کی وجہ سے ہے. تو یہ وقت دکھائے گا کہ عدالت اور عدالت کے حالات کیسے چلتے ہیں اس ججمنٹ کے بعد. سر ایسا ہی ہے, لیکن ایکٹ کے تحت اب آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تمام مقدمات کے لیے بینچ چیف جسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ کے دیگر 2 سینئر ترین ججوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو سنے گی. سو بیرسٹر امتیاز, ماضی میں چیف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر کہہ کر مطلق العنان عامر بنا دیا گیا تھا. اس فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججوں کی اکثریت نے اس اصطلاح کو مسترد کر دیا ہے. لیکن آپ جو مستقبل کی بات کر رہی ہے, آپ کی آنکھ کیا دیکھ رہی ہے, یا کیا خدشہ ہے؟ سپریم کورٹ نے فیصلے میں پارلیمان کی بالادستی کی توثیق کی ہے فقط, یا اور بھی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے سر؟ اب پارلیمنٹ انڈائریکٹلی بھی آئین میں چینجز لا سکے گی جب دل کرے. دیکھیں, سچ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) انتہائی بے دردی کے ساتھ اس کا استعمال کیا گیا. اس میں کوئی آپ کو پاکستان میں وکیل نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ اس کا بے دردی سے اور غیر قانونی استعمال نہیں ہوا. اور اس کی ابتدا چودھری افتخار ایرا میں شروع ہوئی تھی, اور باقی اس کے بعد جو چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی تواتر سے اس کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ ظلم کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کو سلجھانے کا طریقہ کار, اس سے فائدہ نہیں ہوگا کہ ایک جج کی بجائے 3 جج فیصلہ کریں. ہیومن ریسورس کہاں ہے ہمارے پاس ان کیسز کو ہینڈل کرنے کی؟ کیا ہمارے پاس قابلیت اور اچھی ہیومن ریسورس اس وقت عدلیہ میں موجود ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں, موجود ہی نہیں ہے. کیسز یہ کہنا کہ 14 دن میں لگ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ججمنٹ 3 سال 2 سال سے ججمنٹیں نہیں آتی. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل ہے نیشنل ڈائیلاگ, اور اس نیشنل ڈائیلاگ میں ہم اپنے سسٹم کی کمزوریوں کو دیکھیں, پرٹیکولرلی جوڈیشری کی جس سے میں بلانگ کرتا ہوں, اور بار اینڈ بینچ بیٹھ کے سچائی کے ساتھ ان مسئلوں کو حل کرے. آئی ہوپ کہ ہو, لگتا نہیں ایسا ہوگا, لیکن میری خواہش یہی ہے. میں آپ تینوں سے جاننا چاہوں گی, I'll come to the studio as well. I'll come back to you sir. آج جیتا کون ہے؟ دیکھیں نا, نواز شریف صاحب کی آخری لائف لائن آج اڑا دی گئی, پی ٹی آئی پٹیشنز اپنی ہار گئی. جیتا کون ہے آج؟ اور اپنے اختیارات از خود پارلیمان کو دے دیے رد و بدل کرنے کو آج سپریم کورٹ نے. آج 2 انسٹیٹیوشن جیتے ہیں. آج پاکستان کے چیف جسٹس کا آفس جیتا ہے, اچھا, اور آج پاکستان کی پارلیمنٹ جیتی ہے. پاکستان کا چیف جسٹس کا آفس اس لیے جیتا ہے اس چیز کے اندر ہے کہ آپ کو جس طرح میرے دوستوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 191 کے نیچے جو پار تھی وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس نہیں تھی. آرٹیکل 176 سپریم کورٹ کا یہ کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ آپ کی سپریم کورٹ ہوگی چیف جسٹس اینڈ ججز آف دا سپریم کورٹ, اور جو اس کی ڈٹرمنیشن ہے وہ ڈٹرمن کرے گا پارلیمنٹ جی. اب اس کے اندر یہ آیا یہ ہے کہ چونکہ یہ 1980 کے اندر جب یہ رولز بنے گئے تو بردر ججز نے اپنے چیف آف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر کیا, اسے 184(3) کی بھی پار دیں, اسے کمپوزیشن آف بینچز کی بھی پار دیں, اسے ارجنٹ ہیئرنگ کی بھی پار دیں, اور اسے یہ کہا کہ آپ 80 کے رولز ہیں ان کو آپ لیڈ کر کے چلیں.
اب وقت کے ساتھ ساتھ ایک اور جو پرابلم یہ آئی وہ یہ آئی کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا بنا سکتی ہے 191 کے نیچے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ نے اس چیز کو ایکسرسائز نہیں کیا تھا اور پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ آرٹیکل 191 کے نیچے جو ہے وہ لیجسلیشن آئی، اور جب وہ لیجسلیشن آئی تو ایک بگ کوسچن مارک آیا کہ کیا یہ پاکستان کی جوڈیشری کے اندر انٹروژن ہے، کیا یہ سپریشن آف پاور کا ایشو جو ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ جو پچھلے 15-20 سال سے اس ملک کے اندر آئی تھیں وہ ہماری بار ایسوسیشنز بھی تھی، بار کاؤنسلز بھی تھی، بہت دیر سے یہ ڈیمانڈ تھی بہت سارا تھا. اب یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے اپنا فل کوٹ بھی نہ کیا 2019 کے بعد، اور آپ کے ملک کے اندر پچھلے سال کے اندر جو کرٹیسزم آئی پاکستان کے سپریم کورٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے اوپر جو اندر انپریسیڈنٹڈ آئی، تو اس کے اندر ایک ویکیوم تو تھا. اب وہ جو ویکیوم جب آیا تو اس کے اندر جب پارلیمنٹ نے اس کو لیجسلیٹ کیا، اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں کہ جس کے اوپر آپ کوئی بندہ کہہ نہیں سکتا جو جسٹس سیکٹر سے ہے کہ کیا 184(3) کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، کیا اس کے اوپر اپیل آنی چاہیے. میں بیرسٹر صاحب قطع کلامی مام، مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو کیا کس طرح اتنی سماعتیں ہوئی ہیں، سو آئی ڈونٹ وانٹ رسک آف ریپیٹنگ، آئی ڈونٹ وانٹ ریپیٹ، مگر مسئلہ ادھر ہے سر کہ پی ڈی ایم کی حکومت لائی ہے ایکٹ، وزیر مسلم لیگ نون کا تھا، شک ڈالی ہوئی تھی کہ اپیل ریٹروسپیکٹیولی کھلے گی کہ میاں صاحب بھی مستفید ہو سکیں اس سے، تو نیتیں تو بڑی کلیئر ہے. نہیں ایسا نہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئیڈیلی نہیں میں آپ کو بتاؤں 184 کے نیچے جو بھی کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آتی ہیں اس کے اوپر آپ آرٹیکل 188 کے نیچے ریویو فائل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر ریمیڈی پرووائڈڈ ہے. اگر آپ نے وہ ریمیڈی اویل کر لی ہوئی ہے آرٹیکل 188 کے اندر تو اس کی تو ریٹروسپیکٹیوٹی ان ساری چیزوں پہ تھی نہیں. ان کی تو ریٹروسپیکٹیو ان چیزوں پہ تھی کہ اگر آپ کا 184 کے نیچے آپ نے ڈیسائیڈ کیا اور آپ کا ریویو جو ہے ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا قانون کے اندر کہ آپ 30 دن کے اندر اپیل کر دیں. یہ ایک اپریہنشن تھا جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ کے اندر کلیریفائی کیا ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن تھی یہ بھی بات نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر جو سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ یہ جاتا ہے کہ جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہم سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں کہ آفس آف دا چیف جسٹس کی بات کرتے ہیں. یہاں پہ جو بات چل رہی تھی وہ تھی آفس آف دا چیف جسٹس کے اوپر کہ جی چیف جسٹس اگر انڈیپینڈنٹ ہوگا تو سپریم کورٹ کمپرومائز ہوگی، جس کو موجودہ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، میں پاور کو کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہتا، اور اگر وہ میں نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیجسلیشن آئی ہے اس کے اندر میلا فائدے بھی نہیں ہے، اس کے اندر گڈ انٹینشن ہے، ہمارے لائرز کی بھی ڈیمانڈ ہے. اور مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے اگر آرٹیکل 191 کے اندر اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا فل کورٹ کے اندر، اور اس میٹنگ سے پہلے انہوں نے فل کورٹ کیا کہ ہمیں فل کورٹ کے اندر اسے سننا چاہیے، اور اگر سپریم کورٹ کی آج میجورٹی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ لیجسلیشن بھی ٹھیک ہے اور چیف جسٹس کی انبریڈلڈ ڈسکریشن نہیں آنی چاہیے، تو اب بات اس کو آگے بڑھانا چاہیے بجائے اس چیز کے اندر کہ ابھی تک ہم اس میں یہ کہیں کہ جی 191 کے اندر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ فیصلہ تو پبلک ڈومین میں ہے نا سر، فیصلے کے اوپر سوال اور تنقید آگے کے دور رس اثرات. یہ جو فیصلہ تھا یہ پاکستان کے عام آدمی کو افیکٹ نہیں کر رہا تھا، یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا تھا، اور پوائنٹ بھی یہی تھا کہ کون سے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی میجورٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ نہیں ہے تو بات ٹھیک. ہاں جی امتیاز صاحب بالکل. دیکھیں یہ خوشامد کا ٹائم نہیں کہ کون سا آفس جیتا ہے کون سا آفس ہارا ہے. پوری قوم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کس نہج پہ پہنچی ہوئی. پوری قوم نے 4 دن دیکھا ہے کہ کس طریقے سے جوڈیشری کے اندر ججز کے اندر آپس میں یونائٹیمٹری نہیں ہے، کس طریقے سے پروسیڈنگ چلائی گئی ہیں، کن وکلا کو سنا گیا اور کن وکلا کو بولنے نہیں دیا گیا. یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. آپ کہتے رہیں کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ، اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم نے اللہ کو جان دینی ہے، سچ تو بولے. اور سچ کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ یہ جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اور یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس سے جوڈیشل استحکام نہیں آئے گا. ججوں کی نیت اچھی ہو سکتی ہے، جوڈیشری کے بہت سارے جج واقعی چاہتے ہیں جوڈیشری میں حالات بہتر آئیں، لیکن
پارلیمنٹ کو یہ الاؤ کرنا کہ وہ سپریم کورٹ کی انٹرنل ورکنگ کو کنٹرول کرے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ بینیفیشل ثابت نہیں ہوگا، اور کس نے اپنے رائٹ سرنڈر کیے ہیں اور کیوں کیے ہیں اور کیسے ہوئے ہیں، یہ آنے والے فیوچر میں سب باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ کوئی کسی پاکستانی کو دنیا کے کسی حصے میں بیٹھا ہو، اس سے پوچھ لیں کیا یہ پروسیڈنگ دیکھنے کے بعد اس کا اعتقاد اور اعتماد عدلیہ میں بحال ہوا ہے، آپ کو اس کا جواب ملے گا نو۔ کیا اس نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ بڑے اعلیٰ قسم کے آرگیومنٹ ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہیں گے ہاں رسپونڈنٹ کی طرف سے کچھ آرگیومنٹ ملے ہیں، پٹیشنرز کو تو بڑی مشکل پڑی آرگیو کرنے میں کیس۔ یہ واقعات آپ کو آنے والا بتائے گا۔ آپ بیرسٹر سینیٹر علی ظفر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کہ جوڈیشل استحکام آج مجروح ہوا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک دو چیزوں کا میں بات کرنا چاہوں گا، اور آئی تھنک بڑی اہم چیزیں ہیں وہ۔ ابھی بات کی گئی کہ یہ جو قانون بنایا گیا تھا، یہ ایکٹ جو بنایا گیا تھا، یہ ایک پرسن اسپیسیفک یا کچھ لوگوں کو مدد کرنے کے لیے نہیں تھا۔ میری نظر میں بالکل یہ ایک قانون بنایا گیا تھا اسپیسیفک ایجنڈے پہ۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک بار 2 اٹیمپٹس ہوئیں یہ قانون بنانے کی۔ جو آرٹیکل 184(3) ہے جس کے تحت ہم بات کر رہے ہیں، جس کے تحت سپریم کورٹ یہ ایکسرسائز کرتا رہا ہے پاورز، اور غلط بھی استعمال ہوا۔ آپ نے ریکو ڈک کا کیس دیکھا، پاکستان اسٹیل مل کا کیس دیکھا، اکانومی کو بڑا نقصان ہوا اس سے، اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہیں۔ اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اپیل ہونی چاہیے، اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اس پاور کو۔ آئین میں صرف لکھا ہوا تھا کہ آپ ریویو کر سکتے ہیں۔ ریویو کا مطلب ہے کہ بڑا لمیٹڈ سکوپ ہے، بالکل ایک گراؤنڈ ہوتی ہے، مگر آپ جو کہ نہیں ہوتی۔ آپ کہہ رہے ہیں بڑے اسپیسیفک ایجنڈے سے یہ قانون سازی ہوئی تھی۔ علی ظفر صاحب اس پہ ذرا وضاحت کیجئے، جب آپ کہہ رہے ہیں بڑے اسپیسیفک ایجنڈے سے اس پہ یہ قانون سازی ہوئی ہے تو کیا ایجنڈا تھا؟ میں وہی بتا رہا ہوں۔ تو یہ پہلے اٹیمپٹ کی گئی کہ وہ جو ریویو کی پاور دی ہوئی ہے اس کو اپیل کی پاور میں تبدیل کر دیا جائے۔ وہ پہلا قانون آیا، وہ قانون چیلنج ہوا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے کہا وہ آپ آئین کی ترمیم کیے بغیر آئین کی ریویو پاور میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ جب وہ کیس چل رہا تھا اور چونکہ ججوں کی آبزرویشنز آ رہی تھیں جس سے لگتا تھا کہ وہ اس قانون کو کالعدم قرار دے دیں گے، تو یہ والا قانون آیا، اور اس قانون میں بھی انہوں نے اپیل کی طاقت دی، ریویو کو تبدیل نہیں کیا، وہ اپنی جگہ قائم تھا، لیکن ایک نئی پاور دے دی اپیل کی۔ اور پھر آخر میں بالکل جب یہ پاس ہونے لگا تھا تو ایک امینڈمنٹ آ گئی، اور اس امینڈمنٹ میں جوائنٹ پارلیمنٹ میں شاید یہ امینڈمنٹ پیش کی گئی، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ والا جو قانون ہے اپیل کا، یہ پاسٹ یعنی ماضی کے کیسوں پہ اپلائی ہوگا۔ تو ادھر تھوڑا بہت ذکر کیا، کیونکہ یہ پارلیمنٹ اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ وہ پارلیمنٹ ایک ون سائیڈڈ پارلیمنٹ تھا، اپوزیشن کے بغیر تھا جناب۔ تو اس پارلیمنٹ میں یہ باقاعدہ کچھ ذکر ہوا، لیکن زیادہ تر پارلیمنٹ کے باہر ذکر ہوا کہ جناب یہ ماضی میں کیوں جا رہے ہیں، آپ فیوچر کی بات کریں۔ ماضی میں تو صرف ایک شخص کو آپ فائدہ اٹھا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لائرز کی بھی تو ہے نا جنہوں نے سپریم کورٹ میں میلیفائڈ انٹینٹ کا بتایا ہی نہیں یا اس کو ایکسپینڈ ہی نہیں کیا۔ جی نہیں، یہ بحث تو بڑی اچھی کی گئی، وہ بہرحال فیصلہ تو ایک طرف ہونا ہی تھا، اور یہ دیکھیں کہ آپ 5 ججز ایک طرف تھے، 10 ججز ایک طرف تھے، فیصلہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ کیا بحث ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ میں خالی آپ کو انٹینٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو یہ والی شک تھی ماضی میں اپیل کو ڈالنے کی کہ ماضی میں بھی اپلائی کرے گا، وہ 8 ججز نے اس کو مسترد کر دیا، اور اس مائنورٹی 7 ججز کے اندر مائنورٹی 7 ججز کے اندر چیف جسٹس بھی ہیں۔ یہ صرف ایک شک میں مائنورٹی گروپ کا حصہ ہے چیف جسٹس، جو یہ ریٹروسپیکٹیولی ریویو کا حق دینے والی شک ہے۔ جی تو جو بھی ہے میجورٹی سے فیصلہ ہو گیا، تو وہ شک جو ہے اب وہ ایک طرح سے کالعدم قرار دے دی گئی، اور اب یہ قانون جو ہے یہ صرف ماضی نہیں بلکہ صرف مستقبل کے لیے اپلائی کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب وہ پناما والی ججمنٹس پہ اپلائی نہیں کرے گا۔ جی بیرسٹر امتیاز، تو یہ ایک پرسن اسپیسیفک تھا یہ والی شک، بالکل، اور وہ شک ختم کر دی گئی ہے۔ یہ میرا خیال ایک بڑی سکسیس ہے اس کیس کی۔
جی یہ پروسیڈنگز ریکارڈ ہو چکی ہیں اور یہ ساری اب آنے والے وقت کے لیے ریکارڈنگ وکلاء چلائیں گے، ینگ وکیل چلا رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے رائٹ آف آڈینس دیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور کن لوگوں کو نہیں دیا جاتا. یہ اب بات چھپی نہیں ہے اور کوئی بندہ جو وکیل ہو یا نہ ہو وہ ان پروسیڈنگ کو دیکھ سکتا ہے کہ کن وکلا کو رائٹ آف آڈینس نہیں مل رہا تھا اور جس کی وجہ سے پولرائزیشن کورٹ میں پیدا ہوگی. مگر آپ تینوں سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی بیکاز اب دیکھیں ایک چیز تو بڑی واضح ہو گئی ہے. مجھے بتائیں کھوکھر صاحب کہ نواز شریف صاحب کا رستہ، چلے سیدھا پوچھتی ہوں، کاغذات نام داخل کرا سکیں گے نواز شریف صاحب؟ دیکھیں کاغذات نامزدگی تو ہر شخص کروا سکتا ہے، لیکن اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھے کہ کیا اس کے کاغذات جو ہیں وہ جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. تو الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم دیکھے گا جو 5 سال تک محدود ہو گئی ہے نااہلی یا سپریم کورٹ کی فیصلہ سن دیکھے گا؟ اگر میاں صاحب کے کیس کی اسپیسیفک بات کریں گے تو میاں صاحب کے پاس اس وقت جو ہے وہ 2 کنوکشنز ہیں، ایک العزیزیہ کے اندر ہے اور ایک ایون فیلڈ کے اندر، ایک کے اندر 10 سال ہے ایک کے اندر 7 سال ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ پاناما والی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ ہولڈ کیا ہوا ہے کہ جتنی دیر تک کورٹ آف لا کا ڈکلیریشن موجود ہے اتنی دیر تک آپ کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گی، اور جب وہ انٹیکٹ رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرماننٹ ڈسکوالیفائی اس چیز کے اندر رہیں گے. اب جو سیکشن 232 کے اندر امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ جو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں پہ آئین یا قانون کے اندر میعاد کا ذکر نہیں ہے تو وہ 5 سال ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو نلیفائی نہیں کر سکتی چونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ موجود ہے، ریویو ڈسمس ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیکشن 232 ہے اس کا پراسپیکٹیو افیکٹ آئے گا، اس کا ریٹراسپیکٹیو افیکٹ نہیں آئے گا. اور وہ بھی چیز یہ ہے کہ اگر 232 کو بھی صرف مان لیا جائے، لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ کورٹ آف لا کا ڈکلیریشن جتنی دیر موجود ہے تو یا تو سپریم کورٹ اس چیز کو ریوزٹ کرے یا کسی اور کیس کے اندر جا کے تو اس آبزرویشن کو چینج کرے. لوگوں کو بتائیں نا نواز شریف ڈسکوالیفائڈ فار لائف ہے اس وقت جو ہے. نواز شریف صاحب جتنی دیر تک سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ موجود ہے اس کے مطابق پرماننٹلی لائف ٹائم ڈسکوالیفائی ہے. اور علی ظفر صاحب تو وہ کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرا سکتے، ان کو تو 4تھی بار وزیر اعظم بنانے کا کہہ رہی ہے پی ایم ایل این. جی دیکھیں، جب تک کہ ان کی جو کنوکشنز ہیں، یہ درست فرمایا، دونوں کنوکشنز جب تک وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی اور جب تک سپریم کورٹ یہ کلیریفائی نہیں کرتا کہ ان کی جو ججمنٹ ہے وہ لاگو ہوتی ہے ان پہ امینڈمنٹ کے بعد یا نہیں، تب تک وہ نااہلی ہیں. ان کے سامنے کافی سارے ہرڈلز ہیں. تو اس کے لیے کسی کو عدالت جانا ہوگا نااہلی ختم کرنے کے لیے. اس کے اوپر میں بھی کچھ کہنا جی میں آتی ہوں. علی ظفر صاحب ختم کر لیں، میں آپ کے پاس آتی ہوں. ان کو کوئی عدالت جائے گا کہ سر یہ 5 سال کی نااہلی تو ان پہ نہیں لاگو ہوتی؟ جی عدالت جانا پڑے گا اور وہ عدالت سے یہ کیس جو ہے وہ ختم کرانا پڑے گا. ویری انٹرسٹنگ. جی امتیاز صاحب، آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف ہے؟ 7 رکنی بینچ نے جو تشریح کر دی تھی ایکٹ کی، کیونکہ اس کو تو ایک زبردست قسم کا کوشش کی پی ڈی ایم کی حکومت نے کہ 5 سال کی تک نااہلی کو محدود کر دیا جائے. دیکھیں، میں ریسنٹ پاس میں پی ٹی آئی کے وکیل کے طور پہ مختلف کیسز میں بیرسٹر علی ظفر صاحب کے ساتھ پیش ہوا ہوں جی، لیکن اس کے باوجود میں ایک رسپانسبل وکیل ہوں. میاں نواز شریف کا کیس جس کے اندر ڈائریکٹلی آرٹیکل 184(3) کے تحت ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، یہ مناسب کیس نہیں تھا. اس کے اوپر بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اور اس کے اندر بہت سارے ایسے قانونی تقاضے ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا. پہلی بات، میں پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح ڈی بار کرنے کے خلاف ہوں اور وہ بھی ان دی ایبسنس آف ڈیو ٹرائل. However, having said that, I agree کہ جو بات علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں اور کپور صاحب کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے. اس وقت ایک ججمنٹ موجود ہے اور اس ججمنٹ کے تحت ڈسکوالیفیکیشن موجود ہے اور یہ ڈسکوالیفیکیشن جب تک وہ ججمنٹ نیوٹرلائز نہیں ہوگی کنٹینیو کرے گی.
تو پھر آپ تینوں ریسپیکٹڈ آفیسرز آف لا ہیں, آپ تینوں سے پوچھتی ہوں, اسٹارٹنگ ود یو بیرسٹر امتیاز اینڈ دین کمنگ ٹو یو ایونچولی, کیا کوئی بھی عدالت اس ملک میں یہ نظیر یا پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہے گی کہ ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, ایک کانوکٹ اور ایک اسکانڈر جو ہے اس کو پہنچتے ہی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت دی جائے اور وہ مینار پاکستان میں جا کے جلسہ کرے, نہ کہ وہ کہیں میری صحت خراب ہے یا گھر کا کوئی ایشو ہے, بٹ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ان کو انڈلج کرنے دیا جائے اور اس لیے راداری ضمانت دے دی جائے؟ دیکھیں, میرا آئی ہیو ریسپیکٹ فار میاں نواز شریف, ہی از ان کے پاس بہت بڑی ووٹوں کی اسٹرینتھ ہے, لیکن آئی ہیو سمپتھی ود ہم. اس وقت ایک عدالت کی کنوکشن ان کے خلاف 2 کنوکشن سٹینڈ کر رہی ہیں اور ان کو نیوٹرلائز کرانا بہت ضروری ہے. کیسے یہ ان کے وکیل ان کو ایڈوائز کریں گے؟ میرے سوال کا تو جواب آپ نے دیا نہیں. واپس آتے ہی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ بننے کے لیے عدالتیں آنکھیں چرا لیں گی. پوری بچے کو پتا ہے کہ وہ مینار پاکستان سے جلسہ کرنے پہنچ رہے ہیں, تو راداری ضمانت مل جائے گی. کب نہیں چرائی عدالت نے نظریں کب نہیں چرائی؟ کب نہیں چرائی؟ تو یعنی کہ ابھی بھی نظریں چرائی جائیں گی. Your guess is as good as mine. میں نے ابھی کچھ وکالت کرنی ہے کچھ دنوں کے, کچھ سالوں. جی علی ظفر صاحب, آپ فرمائے دیجیے گا. جی دیکھیں, جہاں تک تو نواز شریف صاحب کا تعلق ہے واپس آنے کا, صرف قانون کی بات کرتے ہیں. ان کو جس وقت وہ لینڈ کریں گے, چونکہ وہ ان کے خلاف سزا ہے اور وہ جیل سے ہی باہر نکلے تھے, عدالت نے ان کو صرف علاج کے لیے بھیجا تھا. اچھی بات ہے کہ ان کا وہ اب صحت یاب ہیں, واپس آ رہے ہیں, لیکن قانون بالکل اندھا ہوتا ہے اور قانون یہی کہتا ہے کہ جس وقت وہ لینڈ کریں گے, جس وقت وہ قدم رکھیں گے پاکستان کی سرزمین پہ, ان کو جیل جانا پڑے گا. جیل جانے کے بعد وہ بے شک جا کے تو اپنی اپیل کی سماعت کے لیے درخواست کریں, اور اگر وہ اپیل میں سکسیسفل ہوتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں, اور ان کی جو کنوکشن ہے ختم ہو جاتی ہے, تو پھر باہر آ کے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی اپنی جاری رکھ سکیں گے. لیکن جب تک کنوکشن سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی یا سسپینڈ نہیں ہوتی, ان کو جیل ہی جانا پڑے گا اور وہاں سے ہی وہ اپنی کارروائی کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آئیں اور آ کے تو کنوکشن کے باوجود وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں. یہ قانون جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر برابر اپلائی ہوتا ہے, اور کسی بھی شخص جو کانوکٹ ہو اس کے ساتھ یہی ہوگا جو قانون میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں ہے. اینڈ لاسٹلی بیرسٹر کھوکھر, اب نیب کے جو فیصلہ آئے جاتے جاتے عمر جسٹس بندیال صاحب نے دیا تھا, وہ بھی اپیل میں جا سکتا ہے کوئی بھی اٹھ کے؟ دیکھیں, وہ یہ ہے کہ جو کٹ آف ڈیٹ ہے وہ اس لا کی ہے 20 اپریل 2023 جس کو یہ پروملگیٹ ہوا. چونکہ 10 اپریل پارلیمنٹ نے اس کو جوائنٹ سیشن کے اندر کیا, اور دوبارہ پریزیڈنٹ کے پاس آرٹیکل 75 کے اندر 10 دن ہوتے, اگر وہ نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی ہے. اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر 13 تاریخ کو ایک سسپینشن آرڈر کیا. اب جب وہ جو پٹیشنز ہیں وہ ڈسمس ہو گئی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ 20 اپریل سے ہے, اور چونکہ نیب کا جو فیصلہ آیا ہے وہ 20 اپریل کے بعد آیا ہے اور وہ 16 سپٹمبر کو آیا ہے, تو اس کے اوپر جو ہے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو سیکشن 5 وہ اپلائی کرے گا. اب اگر فیڈرل گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس جو آیا ہے فیصلہ 16 سپٹمبر والا جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب نے کیا ہے, تو وہ ریویو کی بجائے جو ہے, چونکہ 30 ڈیز کا ٹائم ریویو کا ہوتا ہے, تو ابھی 16 ڈیز 30 ڈیز نہیں ہوئے, تو اب سیکشن 5 کے اندر وہ جائیں گے. اور اب اس کے اندر انٹرسٹنگلی یہ آئے گا کہ تینوں جو لوگ تھے جنہوں نے اس کیس کو سنا تھا, چیف جسٹس صاحب ریٹائرڈ ہو گئے, 2 جو ججز جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں, ایک نے فیوریبل فیصلہ کیا ہے, دوسرے نے ڈائسینٹنگ کیا ہے. اب جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ لارجر بینچ بنائیں گے جو 3 سے زیادہ کا ہوگا, اور اس کو وہ سارے وہ لوگ سنیں گے جنہوں نے یہ پہلے کیس نہیں سنا ہوا, اور ایک نئی ہیئرنگ کے ساتھ ساری چیزیں آئیں گی. اور پھر یہ انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہ 14 دن کے اندر اس کیس کو لگایا جائے گا سیکشن 5 کے اندر اگر کوئی اپیل فائل ہوتی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ بھی فیصلہ جو ہے
آپ کا اس جو الیکشن شیڈول ہے اس تک یہ فیصلہ آ جائے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ احسان کھوکھر صاحب اور امتیاز رشید صدیقی صاحب اینڈ سینیٹر سید علی ظفر صاحب. ناظرین، اس ملک میں سب سے بڑی عدالت نے مارشل لاء کو بھی درست کہا ہے، بلکہ 2 عہدے رکھنے کی بھی اجازت دی ہے. ہم نے دیکھا ہے 184(3) کے تحت وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا ہے، پولیٹیکل کیسز اٹھائے گئے ہیں، پوری کایا بدل دی گئی ہے، لیجسلیشنز اور قانون سازی کو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے. آل دس سیمز ٹو بی چینجنگ ناؤ. مگر جس طرح بیرسٹر امتیاز نے کہا کہ یہ تو اب مستقبل ہی بتائے گا اور یہ جوڈیشل انسٹیبلٹی کا بیسس بنے گی یہ ججمنٹ. بٹ وی گونا گو آن اے ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس. مردے کو دفنانے نہیں دے رہے، زندہ کو کون خریدے گا؟ ایک سوال کے جواب میں پاکستان کے ریاستی ملکیتی اداروں کی صورتحال کا جو نقشہ آج فواد حسن فواد صاحب نے کھینچا ہے وہ 100% درست ہے. جب مردہ ہو جاتے ہیں، یہاں پہ مردہ کوئی نہیں اٹھانے دے رہا تو زندہ کون اٹھانے دے گا؟ تو مردے کو دفنانے میں اتنی مشکل ہے کہ اس پہ بھی ہر طرف سے اعتراض آتے ہیں. اس وقت کل ریاستی ملکیتی اداروں کی تعداد 213 ہے کہ جو سالانہ 2500 ارب کا نقصان کر رہے ہیں، کہ جن میں نقصان کے حوالے سے سر فہرست پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہے جو سالانہ 150 ارب روپے کا نقصان کرتا ہے. پی آئی اے کے جو لاسز اس وقت ایکیومولیٹڈ ہیں وہ 713 ارب روپے. خسارہ ہے ماہانہ وہ 12.77 ارب روپے، تو تقریباً 13 ارب روپے. 12 مہینے چلاتے ہیں تو آپ کو 156 ارب روپیہ خرچ کرنا. ٹوٹل جہاز 34 ہیں، جن میں سے 15 جہاز اس وقت گراؤنڈڈ ہیں. 19 جہاز جو ہیں وہ بھی کبھی اڑتے اور کبھی گراؤنڈ ہوتے رہتے ہیں. تقریباً 50 کروڑ روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ نقصان کر رہے ہیں صرف محدود چند جہازوں کو اڑانے کے لیے. پچھلے 10 سالوں میں میں سمجھتا ہوں بہت سی ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں جب صاف نظر آتا تھا کہ یہ ادارے اب چلنے کے قابل نہیں ہیں اور نقصانات بھی اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان کو برداشت کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن وہ برداشت کیے جاتے رہے. اگر اب بھی ہم یہ کام کر لیں تو مزید نقصانات کا رستہ بند کر دیا. ساتھ ہی وزیر نجکاری نے پی آئی اے سمیت دیگر خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایز پلانڈ چل رہی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ خسارے میں چلنے والے ادارے نہیں چلا سکتے. یہ بوجھ ہیں کہ جن سے پیچھا چھڑانا ضروری ہے اور واحد حل ہے. ذرائع کے مطابق نگران حکومت نے دسمبر تک پی آئی اے کی نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. آج ہی پی آئی اے نجکاری کے لیے فائنینشیل ایڈوائزرز کی تعیناتی کی منظوری دے دی گئی ہے. پی آئی اے کی نجکاری تک مالیاتی امور نجکاری کمیشن کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جس کے بعد نجکاری کمیشن پی آئی اے کی مالیاتی حالت بہتر بنائے گا. نجکاری سے قبل پی آئی اے کی بیلنس شیٹ کلیئر کی جائے گی اور ایسا کرنے سے نجکاری میں مدد مل سکے گی، جبکہ پی آئی اے کے انتظامی معاملات وزارت ہوابازی کے ماتحت ہی رہیں گے. ساتھ ہی ناظرین، نجکاری کمیشن کی طرف سے پی آئی اے انتظامیہ کو مارچ 2024 تک نئے معاہدے کرنے سے بھی روکا گیا ہے. ساتھ ہی انتظامیہ کو نئے طیارے لیز پر لینے سے بھی منع کر دیا گیا ہے. اسی طرح وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق ایئر لائن کا قرض، حکومتی گارنٹیز اور دیگر مسائل کے حل کے لیے پلان بھی بنا لیا گیا ہے. ناظرین، اب تک پی آئی اے کی نجکاری کی کم از کم 3، اسٹیل ملز کے لیے 2 اور ڈسکوز کافی عرصے سے نجکاری کی ایکٹیو لسٹ پر موجود ہیں. لیکن ان کوششوں کے آڑے کبھی سیاست دان آ جاتے ہیں یا پھر یونینز اور ریاست اس دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے. مگر دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. ہم آپ کے سامنے سنگاپور کی مثال رکھتے ہیں. نومبر 1980 میں سنگاپور کے وزیر اعظم لی کوان یو تھے اور سنگاپور ایئر لائن کے پائلٹس نے ہڑتال کی کال دے دی. ہڑتال کی دھمکی کا اعلان بھی کیا اور ان کا مطالبہ تھا کہ تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا جائے. ساتھ ہی یہ بھی دھمکی لگا دی انہوں نے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ سنگاپور ایئر لائن کو زمین بوس کر دیں گے، کوئی جہاز نہیں اڑنے دیں گے، کسی قسم کی سروسز نہیں دی جائیں گی. اور پھر ایسا ہی ہوا. سنگاپور ایئر لائن اور دیگر تمام عملے نے ہڑتال کر دی. اس دوران وزیر اعظم لی کوان تمام عملے کو یہ کہتے رہے ایسا مت کیجیے، لیکن وہ نہیں مانے. ہڑتال جاری رہی، جس کے نتیجے میں سنگاپور ایئر لائن کی ساکھ، کریڈیبلٹی پوری طرح متاثر ہوئی. لی کوان نے تمام پائلٹس کو 1 دسمبر 1980 کو اپنے آفس بلایا، اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے کہا، یہ چھوٹا سا کلپ سنیے. Tell you that when I met the SIA pilots, I didn't meet them on TV. I met them face to face. So 5 feet across the table so they can see me. I gave them a choice. Continue this and I will, by every means at my disposal, teach you and get the people of Singapore, help me teach you a lesson you won't forget. And I'm prepared to start
all over again. Or stop it. Get back to work. Restore discipline. Then argue your case. Took them 65 minutes. And they decided, okay, it isn't worth the fight. Why? Because they know they'll lose. They know that I'm prepared to ground the airline. They know that I can get the airline going again without them. And let there be no mistakes about this. Whoever governs Singapore must have that iron in him, or give it up. This is not a game of cards. This is your life and mine. I've spent a whole lifetime building this. And as long as I'm in charge, nobody's going to knock it down. This is what a चीफ एग्जीक्यूटिव हु मीन्स बिजनेस साउंड्स लाइक. ये इतना सख्त पैगाम था नाजरीन ली कॉन की तरफ से कि उनकी 2015 में वफात तक सिंगापुर एयरलाइन में किसी ने हड़ताल करने की जरूरत नहीं की. उस वक्त सिंगापुर एयरलाइन जो है एकदम बहाल हुई. दिस वाज टेकन सीरियसली. लेकिन इस एयरलाइन के पास 159 जहाज हैं राइट नाउ एज वी स्पीक. 75 डेस्टिनेशंस हैं वे दे फ्लाई टू. तकरीबन $18 अरब रेवेन्यू कमाया जाता है. ये एयरलाइन इतनी मुनाफा बख्श है कि एयर इंडिया के 25% शेयर्स की मालिक है सिंगापुर एयरलाइन ही है, जबकि इसके कुल अमले की तादाद 14,803 है. अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को देख लेते हैं और हमारे पास सिर्फ 34 जहाज हैं, 15 ग्राउंडेड हैं, 19 ऑपरेशनल है, जबकि कुल खसारा 713 अरब रुपए है. क्या हमें भी ली क्वान की तरह कोई सख्त फैसले करने वाला क्लियर माइंडेड वजीर आजम चीफ एग्जीक्यूटिव चाहिए, या जैसे चल रहा है वैसे ही मामलात को चलाएंगे? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात करेंगे हारून शरीफ साहब से. गाजा पर इजराइल की वहशियाना बमबारी और कशीदा सूरत हाल पर ओआईसी का हंगामी इजलास बुला लिया गया है. और अभी जो मैं आपसे मुखातिब हूं, अरब लीग का भी हंगामी इजलास शुरू हो चुका है कि जिसमें कहा जा रहा है कि अमन को फौकियत दी जाए. नाजरीन, हमास और हिजबुल्लाह के हमलों के बाद लेबनान और शाम की सरजमीन से भी इजराइल मुखालिफ तहरीकें मैदान अमल में उतर रही हैं. इजराइल की जानिब से लेबनान पर हमले के बाद शाम की सरजमीन से इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं. और यमन की इंसारुल्लाह तहरीक ने भी अमरीका को खबरदार किया है कि अगर अमरीका इस जंग में शामिल हुआ तो फिर यमन भी फलस्तीनियों के दिफा में पीछे नहीं रहेगा. इजराइल पर बावर करवाया जा रहा है और साथ ही ये भी बारूद भरे ड्रोन्स और रॉकेटों से हमले भी जारी हैं एज वी स्पीक. इजराइल की जंगी जुनून और क़यामत खेज बमबारी के बाद गजा मलबे का ढेर बन चुका है. फलस्तीनियों पर गुज़िश्ता 48 घंटों से पानी, खुराक, अद्वियात और ईंधन बंद है. इजरायली नाकाबंदी से गजा में 20 लाख जिंदगियां मफलूज होकर रह गई हैं. गजा के अस्पताल पुनागज़ीनों के कैंपों का रूप धार चुके हैं, मगर इजराइल की जंगी जुनूनियत में गजा के अस्पताल महफूज हैं और ना ही यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में पनाह लिए जिंदगी. अब तक 4,500 फलस्तीनी जख्मी और करीबन 1,200 शहीद हो चुके हैं. 2,60,000 अफराद अपना घर बार छोड़कर महफूज पनाह की तलाश में हैं. आसमान से इजरायली तैयारे आग बरसा रहे हैं और जमीनी सरहद पर इजराइल की प्यादा फौज, बख्तरबंद फौजी और तोपखाने की कोर और 3 लाख रिजर्व एहलकार तैनात हैं. अमरीकी बहरा बेड़ा भी इजराइल की हिफाजत के लिए पहुंच चुका है. इजराइल ने अपने शहरियों को हिफाजत के लिए 47,000 जंगी हथियार भी तकसीम किए हैं और गजा का दुनिया से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है एज वी स्पीक. नाकाबंदी से गजा के पावर प्लांट का ईंधन भी खत्म हो चुका है. इट इज अ कंप्लीट इमरजेंसी, जिसके बाद गजा आज मुकम्मल अंधेरे में डूब जाएगा. हालात की संगीनी में सऊदी अरब ने ओआईसी का हंगामी इजलास तलब किया है और अरब लीग इजलास भी शुरू हो चुका है. इजलास में इजराइल की बढ़ती हुई अस्करी कार्रवाइयों, मासूम फलस्तीनियों, बच्चों, खवातीन को निशाना बनाए जाने पर रद्द अमल दिया जाएगा. और इससे पहले सऊदी वली अहद ने अर्दन के फरमान रवा शाह अब्दुल्ला सानी और मिस्री सदर अल-सीसी से भी राब्ता किया है. ईरान वजीर खारजा और कुवैती वजीर खारजा के माबैन भी डायलॉग शुरू हो चुका है और डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है. गजा में इंसानियत सोज इजरायली जंगी जुनून पर गहरी तशवीश का इजहार किया जा रहा है. इस्लामी दुनिया पर जोर दिया जा रहा है कि वो गजा के मुहासरे और जंगी जराइम पर अपना रद्द अमल वाज़ेह तौर पर दें. अक़वाम मुत्तहिदा का इमदादी इदारा जो है और जिसने एक बड़ा एक रोल प्ले करना था, पूरी दुनिया की नजरें उस पर मरकूज थी, वो करने से कासिर है. अनफॉर्चुनेटली द यूनाइटेड नेशन इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग रिडंडेंट एज वी स्पीक. आज के लिए इतना ही. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज.